بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرے ہاتھ میں آپ ایک رسالہ دیکھ رہے ہیں جو سنت ابراہیمی کے نام سے ہیں۔ یہ رسالہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے شعبہ دارالتصنیف کا ماہانہ سلسلہ ہے اور اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہر ماہ کے مناسبت سے مختلف موضوعات پر عوامی سطح کے مسائل لکھے جاتے ہیں، اور جو ممبرشپ حاصل کر چکے ہیں تو ان حضرات کو یہ رسالہ ارسال کیا جاتا ہے اور یہاں آنے والوں کو مفت بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ میں حصہ لینے والے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ سنت ابراہیمی یعنی قربانی کے عمل کے متعلق اس میں شرعی اور فقہی مسائل لکھے گئے ہیں، عوام اس سے بخوبی استفادہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں آخر میں کچھ اعتراضات جو لوگ قربانی کے عمل کو نہیں مانتے، وہ منکرین اسلام اور اعدائے اسلام کے حوالے سے ہر طرح کے شکوک و شبہات اور وساوس پھیلاتے ہیں، ایسے ہی وہ قربانی کے حوالے سے بھی چند اعتراضات اور چند سوالات یا چند وساوس پھیلاتے رہتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے دین کے بارے میں وساوس کے شکار ہو اور شک ان کے دلوں میں پیدا ہو اور ان کا ایمان خراب ہو۔ تو یہ ایک سلسلہ ہم چلانا چاہتے ہیں کہ اس میں عوامی سطح کے جو اعتراضات اور سوالات ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان اعتراضات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور جو جوابات عوامی سطح کے یہاں پر لکھے گئے، عام فہم انداز میں لکھے گئے، انشاءاللہ وہ جوابات بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلا اعتراض یہاں پر یہ لکھا گیا کہ قربانی میں ذبح کرنا ہی کیوں ضروری ہے؟ ذبح کے بجائے اتنی رقم کسی رفاہی کام میں یا کسی مجبور اور مستحق مسلمان پر خرچ کر دینے سے یہ حکم پورا نہیں ہو جاتا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی کوئی اختیاری حکم نہیں ہے کہ انسان جیسے چاہے اور وہ رقم جہاں پر چاہے تو خرچ کرے، بلکہ قربانی ایک واجب حکم ہے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے۔ لہذا کوئی محبوب سے محبوب اور بڑے سے بڑا عمل اس عمل کا، قربانی کے عمل کا بدل نہیں ہو سکتا۔ دیگر تمام اعمال کی اپنی اپنی علیحدہ حیثیت ہے، اسی طرح قربانی کے عمل کی بھی اپنی حیثیت ہے اور اپنی ایک منفرد حیثیت شریعت میں قربانی کو حاصل ہے۔ تو ان تاریخوں میں، یعنی قربانی کی تاریخوں میں، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال پر فوقیت لے جاتا ہے۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، جسے نماز ادا کرنے سے روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ اور خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کبھی بھی قربانی نہیں چھوڑی۔ اگر ان حضرات کی نظر میں اس سے بہتر کوئی عمل ہوتا تو یقیناً وہ قربانی کے بجائے اسی کو اختیار کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی آدم کا کوئی عمل قربانی والے دن جانور کو قربانی کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے افضل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فقہاء کرام کے نزدیک قربانی کے ایام میں صاحب حیثیت افراد کے لیے صدقہ کرنے کی بنسبت قربانی کرنا افضل عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں سے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اظہار عبادتوں میں ایسا ہی ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ تو قربانی کے ایام میں قربانی عبادت ہے، اس کی جگہ کوئی اور چیز نہیں لے سکتی۔ اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کی اپنی جگہ وہ ثواب اور اجر ضرور ملے گا، لیکن قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین اور پسندیدہ عمل ہے۔ مسلمانوں پر قربانی کرنا ہی واجب ہے۔